السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کی بجائے دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو کیوں نامزد کیا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اکرم عابد صاحب۔ سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، 30 سال سے زائد عرصے پر محیط ان کا سفر ہے، جو پارلیمانی رپورٹنگ کا سفر ہے۔ تو اکرم عابد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو شبلی فراز اور ایک رہنما اور تھے ان کے عمر ایوب خان صاحب جو ہیں، ان کی نااہلی کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسے سیاسی رہنما موجود نہیں تھے جو جنہیں وہ قائد حزب اختلاف کے طور پہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نامزد کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تو کہہ رہے تھے نا سوالات اٹھ رہے ہیں، ایک اور بھی عام تاثر ہے، اور بعض لوگ تو اسے پراسرار کہانی اور پراسرار داستان کا نام بھی دے رہے ہیں۔ یعنی اس پراسرار داستان کی نامزدگی کے پیچھے شاید کوئی ایک نیا بڑا سیاسی پنڈورا باکس کھل جائے، خدشہ ہے اس کا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دونوں پارلیمانی پارٹیز میں اعتماد کا فقدان ہے، آپس میں باہمی اعتماد کی فضا نہیں ہے۔ صاف میں بتا رہا ہوں، میں پارلیمانی گیلریوں میں، میں غلام گردشوں میں لاؤنجز میں پی ٹی آئی کے جو ہے جہاں بیٹھک لگتی ہے وہاں دیکھتا ہوں، اگرچہ وہ ملتے ہیں، الیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں ان میں بڑی دوریاں دیکھ رہا ہوں۔ پارلیمانی پارٹیوں کے ارکان میں ایک دوسرے کے ساتھ بد اعتمادی ہے، اعتماد کی فضا نہیں ہے۔ یعنی یہ نامزد کیوں ہو جب میں نامزد نہیں ہو رہا، یہ وہ نامزد کیوں نہ ہو میں یہ نامزد نہیں ہو رہا۔ یہ ساری کہانی جو ہے اڈیالہ جیل کے قیدی کو معلوم ہوئی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس وقت عروج پر ہے ان کی مقبولیت۔ لگتا یہ ہے پارلیمانی گیلریوں سے جو ایک تاثر ہے کہ شاید عمران خان کوئی ایک ایسا، آپ اسے جو بھی نام دے دیں، عمران خان کے لیے ایک ایسی رعایت اور سہولت تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کا ملبہ پی ٹی آئی پر نہیں گرے گا، اس کا بوجھ پی ٹی آئی کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ اگر ایک کوئی سہولت لی جاتی ہے حکومت کی جانب سے یا اداروں کی جانب سے، ایک ایسی سہولت جس پر کے بارے میں بیانیہ جاری کیا جاتا رہا کہ ہم ڈٹ گئے، جھکنے سے انکار کر دیا، اور ایک بار پھر جو ہے کہہ دیا گیا کہ ہم نے اپنے بیانیے کو تبدیل نہیں کیا، تو اب وہاں پہ نرمی اور لچک کا ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کا۔ ایک یہ بھی ہے کیونکہ آج ہی محمود خان اچکزئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر انہوں نے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرائط تسلیم کی جاتی ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہے وہ شرائط کس کی جانب سے تسلیم کی جائیں گی، آپ بھی بتائیں نا، وہ کس کی جانب سے تسلیم کی جائیں گی؟ ڈیفینیٹلی ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے۔ اپوزیشن کی طرف سے کہاں سے کون تسلیم کرے گا؟ اپوزیشن لیڈر بے شک عمران خان تو نہیں کرے گا، وہ اعلان کریں گے کہ ہم جو ہے ریاست کے ان مطالبات کو، حکومت کے ان مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ رہا عمران خان نہیں کرے گا۔ البتہ عمران خان کو وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ضمانتی مل گئے ہیں، دو ضمانتی مل گئے ہیں، اور ان دونوں کی بلا شبہ ہم نے کبھی ان کے جو ہے ان پر سیاسی الزامات کی کہانی نہیں سنی۔ دیگر اختلافی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجد ناصر عباس بالترتیب قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز آئی ہیں، ہم نے ابھی تک ان کے دامن پر کوئی ایسا جو ہے داغ ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ان کا اپنے بیانیہ نظریہ ہو سکتا ہے، اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن یہ جو ہمارا جمہوری اور سیاسی اور پارلیمانی بندوبست ہے، مجھے ان دونوں اپوزیشن لیڈرز کی میں جو ہے کم از کم کوئی مجھے ایسے کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی بقاعدگی یا بے ضابطگی کا کوئی ایسے داغ نظر نہیں آتا۔ ایک بات تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگائیں گے کسی کے لیے، جب تک ان کو یہ عمران خان نہیں کہے گا کہ آپ جو بات کریں گے میں اس کو جو ہے تسلیم کر لوں گا۔ تو
تو یعنی جب آج محمود خان اچکزئی نے یہ کہا کہ میں ضمانت دینے کو تیار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں عمران خان کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے. اعلان اپوزیشن لیڈر کریں گے, رعایت کہیں, سہولت کاری کہیں, اگر میں کہہ دوں سخت لفظوں کا نہیں کہنا چاہ رہا تھا سیاستدانوں کے بارے میں, این آر او کہیں, تو اس کا الزام جو ہے پی ٹی آئی قیادت پر تو نہیں آئے گا. اب اس کا فائدہ کیونکہ محمود خان اچکزئی کو بھی نہیں ہوگا اور راجہ علامہ ناصر کو بھی نہیں ہوگا, تو وہ مستقبل میں اپنی سیاست کے حوالے سے کہہ سکیں گے ہمیں کیا ہے, ہم نے تو ایک سیاسی استحکام کے لیے اقدام کیا, ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن یہ فائدہ تو ہوا ہے نا, اپوزیشن لیڈرز دونوں سنگل پارٹی, ٹھیک ہے, اب فائدہ تو ہے. اب آپ کو پتا ہے اپوزیشن لیڈرز کو کیا درجہ حاصل ہوتا ہے, بتا دو آپ کے ناظرین کو. بے شک ان کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوتا ہے, ان کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نوٹیفکیشن نکالتی ہے, ان کو سرکاری اسکارڈ ملتا ہے, ان کو وزارتی کالونی میں گھر ملتے ہیں, وزارتی کالونی میں ان کو تینوں یہ جو ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکورٹی پر مامور ہے, تینوں کی سرکاری سیکورٹی اہلکار ملیں گے, تینوں نیم فوجی جسے ہم کہیں گے, نیم فوجی دستوں کو کیا کہتے ہیں انہیں میں سے, جیسے رینجرز ہے, پولیس ہے, ایف سی ہے, اسکاؤٹس ہے, اس طرح کی جو ہے ان کی ڈیوٹی. یعنی جب وہ بلوچستان جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ایف سی ہے, اسکاؤٹس کے لوگ ہوں گے. ہاں, تو یہ چیزیں ہیں, یہ تو ان کو ملے گا فائدہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہوئی ہے, خوشائند بات جو ہے, خوشائند یہ ہوئی ہے کہ ان دونوں پر جو ہے فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہے. دیکھو چھوٹے موٹے مقدمات کی علاقوں میں اس کا مجھے پتہ ہے, ان پر کوئی نہ سنگین مقدمات نہیں ہے, ایک بات. دوسرا, علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے خطے کے بعض ممالک کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتکاری کے لیے ان کا کردار ہو سکتا ہے, ایک بات. دوسرا, خطے کا دوسرا ایک ملک ہے, دو ملکوں کے میں چلو نام لے دیتا ہوں, افغانستان اور ایران, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے افغانستان پر کسی ہم ایسے مقام پر پہنچ جائیں, ناگزیر ہو جائے, کیونکہ ہماری نام ایک ایٹمی قوت ہے, ایک ایٹمی صلاحیت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤ یہ کرو, یہ بات چیت ہے, یہ مذاکرات ہے. تو اس میں ایک پل کی ضرورت ہوتی ہے, ایک برج کی ضرورت ہوتی ہے. محمود خان اچکزئی افغانستان کے معاملے میں برج بن سکتا ہے, ایران کے ساتھ تو ہمارے اچھے تعلقات, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اگر ایران کو ہم کوئی بات اگر کسی یہ مطلب ایک یہ سمجھے کہ ہم اسے اگر مشورہ دینا چاہتے ہیں, ہم براہ راست تو نہیں کہہ سکتے کسی مداخلت میں, تو ہم ایک لابی میسر آ گئی ہے علامہ ناصر عباس کی صورت میں. اچھا, یہاں پر تو مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ جی سنگل پارٹی ہے, سنگل آور, ٹھیک ہے. اچھا, تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے پی ٹی آئی کو استعمال کر لیا ہے, یا وہ اپوزیشن لیڈر تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو یہ پی ٹی آئی کی مدد سے. تو اصل جو آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ حقائق یہی ہیں کہ ایک گورنمنٹ نے بھی یہ دیکھا, ہماری ریاست جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے جو قریبی دوست ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر رہیں, تو اس تناظر میں جو ہے وہ ان دونوں کو بنایا گیا ہے. تو اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس میں کس حد تک یہ دونوں کردار ادا کر پائیں گے؟ دیکھو, یہ جو خطے میں اور دنیا میں ایک تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, پاکستان جو ہے نا عوامی احتجاج کو متحمل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, مظاہروں کو متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارا پاکستان جو ہے نا اس وقت جلاؤ گھراؤ, سڑکوں پر ہر وقت بندشیں, جلسے جلوس, ریلیاں, یہ اس وقت نا ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے, سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. سیاسی ہم آہنگی تو آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کر تو نہیں دے گا, آپ کو مفت میں ملے گی کوئی سیاسی ہم آہنگی. یعنی یہ ہے کہ جیلوں میں بھی لوگ پڑے ہوں, جیسے بھی مقدمات. دیکھو مقدمات کی اگر بات ہے تو سابق فوجی عامر کے دور میں 8,000 سے زائد مقدمات واپس لیے گئے تھے NRO کے ذریعے, سنگین مقدمات تھے کراچی کے لوگوں پر. یہ کچھ نہیں ہے, آپ ان 8,000 مقدمات کی تفصیلات اٹھا کے دیکھیں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیا وہ مقدمات ہیں. بے شک, اس لیے کہ ریاست کا ایک استحکام عزیز تو اس وقت بہت مسائل پیدا ہو گئے تھے بدامنی کے پاکستان میں, ضرورت تھی سیاسی ہم آہنگی کی. تو سب کا تعاون مل گیا تھا ریاست کو, سب قوتوں کا, ساری قوتوں کا تعاون مل گیا تھا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہ کہیں کہ پاکستان میں جو ہے سیاسی استحکام لازم و ملزوم ہے معاشی استحکام سے. تو سیاسی استحکام کے لیے آپ کو تمام شراکت داروں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے, اور اس وقت خطے کی بھی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتے سے خبر نشر ہو رہی ہے کہ نواز شریف نے اس میں کردار ادا کیا محمود خان اچکزئی کو
نواز شریف نے انہیں اپوزیشن لیڈر کا نہیں کہا تھا, انہیں وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا کہا تھا. یہ کل انہوں نے خود نے بتا دیا, محمود خان اچکزئی نے قومی اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مجھ سے نہ صرف بات کی بلکہ یہ کہا کہ اس بار لالا نو نہ کہنا تو بس تم کابینہ میں آ جاؤ. تو اس نے کہا میں نے انکار کر دیا, اور میرے خمیر میں نہیں ہے کہ میں مانگے تانگے وہ دے لوں.